طارق عزیز بلوچ نے کہا ہے کہ شب برات کی افضل رات کے موقع پر لاکھوں شہری قبرستان جا کر اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ شب برات فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں مساجد میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے اور شب برات کے موقع پر گڈاف ٹاؤن میں بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جس کے سلسلے میں کاموں کو تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے ڈائریکٹر سینیٹیشن اشرف بلوچ، ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن افضل لغاری کو خصوصی ہدایت دی کہ گڈاف ٹاؤن کی تمام قبرستانوں میں صفائی ستھرائی اور درختوں کی چھٹائی کٹائی کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی اور چونے کے چھڑکاؤ، مساجد کے اطراف میں سیوریج لائن کے خصوصی انتظامات، معمول سے زیادہ اضافی فورس اور مشینری کے ساتھ کام سر انجام دیے جائیں۔ اور مزید کہا کہ شب برات کے موقع پر عوامی شکایت کے فوری ازالے کے لیے گڈاف ٹاؤن کے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر رابطے میں رہے۔ اس سلسلے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر وائس چیئرمین جام محمد چوکیو، پرنسپل کمشنر احمد یار، افسر مالیات افتخار احمد دایو، ڈائریکٹر HRM حاجی شریف شیخ شاباش، انچارج اینٹی انکروچمنٹ سہیل یار خان، ڈائریکٹر انفارمیشن رضوان صابر، ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی عاطف علی بدر، اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفیسر زیاد طارق، ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹ اینڈ کلچر طاہر بلوچ، PS چیئرمین لال چاند نبی، انچارج سینیٹیشن علی پلیجو اور علاقہ موزین عرفان سمان، شارق بلوچ، استین بلوچ اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین گڈاف ٹاؤن طارق بلوچ نے واضح طور پر ہدایت جاری کی کہ جہاں آپ کاموں کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کو 2 دن پہلے مکمل کر لیں، تاکہ بعد میں اگلے دن صرف اور صرف آپ وہ کام کریں جو تھوڑے بہت رہ گئے ہوں۔ لیکن محکمہ منڈی تقریباً روشنی کے انتظامات کو حتمی شکل 1 دن پہلے لازمی دے دے، تاکہ روشنی کا انتظام مناسب طریقے سے ہو، تاکہ پیارے اپنی قبروں کو ڈھونڈنے میں پریشان نہ ہوں۔ جبکہ قبرستان آنے جانے والے راہداریوں پر بھی لائٹوں کا خصوصی بندوبست کیا جائے۔ محکمہ پارس ہو یا محکمہ سینیٹیشن عملی طور پر کاموں کو انجام دے کر خود کو سرخرو کرے۔ عزیز عارف، TV ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین ناظم ٹاؤن سید محمد مظفر نے کہا ہے کہ لوگوں کو شب برات کے موقع پر جہاں بہتر ماحول فراہم کرنا ہے، اس کے لیے ہم عملی طور پر مصروف ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ شب برات سے 1-2 روز پہلے ہی تمام قبرستانوں میں صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی اور لائٹوں کی تنصیب کو آخری 2 دنوں میں یقینی بنا لیا جائے، تاکہ صرف ہوم ورک مکمل ہونے کے بعد صرف کام کو فائنل ٹچ دینا پڑے اور تاکہ شب برات کی رات کو آنے والے زائرین کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ سید محمد مظفر چیئرمین ناظم ٹاؤن نے آج بھی چھوٹے بڑے قبرستانوں کے دورے کیے اور وہاں جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر اور ڈائریکٹر پارک آصف دیگر جہاں موجود تھے، وہیں پہ ان کی کوشش تھی کہ لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں جہاں کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور محکمہ سینیٹیشن اور محکمہ پارس کا عملہ قبرستانوں کے اندر صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی میں عملی طور پر مصروف ہے، وہیں چیئرمین سید محمد مظفر کاموں کی خود نگرانی کرتے رہے اور اپنی تمام ناظم آباد ٹاؤن کی دستیاب مشینریوں کی مدد سے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ یقینی طور پر اپنے ہی بوجھ تلے دفن ہو چکا ہے۔ اس نے ناظم آباد ٹاؤن کے پاس جانے کی شاید فرصت نہیں ہے اور قبرستانوں سے شاید ان کو ڈر لگتا ہے۔ ویسے ہی سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ صرف بوجھ ہی ہے، اگر عملی طور پر ہوتا تو مشینریاں ان کی لگی ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں۔ سید محمد مظفر نے کبھی بھی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پر تکیہ نہیں کیا، اسی لیے انہوں نے اپنی کچھ دستیاب مشینریوں کو استعمال میں لانا شروع کر دیا ہے، جس کی مرمت کروا لی تھی۔ انہیں پتا تھا ورنہ جلوس نکل جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج سید محمد مظفر اپنی ہی چند مشینریاں جو بنائی تھی اس کی مدد سے اہلیان ناظم آباد کو شب برات کے موقع پر چھوٹے بڑے قبرستانوں میں صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے صفائی ستھرائی پر توجہ دیے ہوئے ہیں۔ جبکہ اس موقع پر سید محمد مظفر چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن کیا بتایا، سن لیجیے ان کی زبانی، کیونکہ مشینری چل رہی ہے، آواز زیادہ ہے، پھر بھی ہم سنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا تو ہماری یہ مشینری تھی، اسکریپ ہوئی تھی اور ہم بالکل ہمارے ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے اور سالڈ ویسٹ کے ہم بالکل مرہون منت رہتے تھے، لیکن الحمدللہ اب ہماری مشینریاں آ گئی ہیں، کچھ آن روڈ ہو گئی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے یہ آتی جائیں گی، اب آج دیکھ لیں کہ ہماری اپنی گاڑیاں ناظم آباد ٹاؤن کی موجود ہیں، مشینری موجود ہے، تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم نے پورا علاقہ شب رات کے حوالے سے جو ہے پورا پاپور یا قبرستان ہے تو بالکل کلیئر کر دیا ہے، نیٹ کلین کر دیا ہے، اور یہ ہم اپنی مشینوں کے ذریعے کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے ناظم آباد ٹاؤن کا
کہ ہم نے اپنی مشینیں کچھ تیار کر لی ہیں، کچھ آن روڈ آ رہی ہیں۔ نازم آباد ٹاؤن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو کہ غائب ہے اور یقینی طور پر وہ غائب اپنا فرض سمجھتا ہے، اس لیے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے ضلع وسطی کے جو 5 چیئرمین ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے وہاں کام کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی آواز بھی نہیں دیتا، وہ جو مرضی آئے کریں، فائلیں بنتی ہیں تو بنتی رہے، لیکن آپ نے کہیں بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا۔ تمام ٹاؤنز میں یقینی طور پر نازم آباد ٹاؤن میں اپنی دستیاب مشینریوں سے محکمہ سینیٹیشن ہی کام کر رہا ہے۔ یہ بورڈ 26 ارب روپے کا کراچی والوں پر پڑ رہا ہے اور پڑتا رہے گا۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تعلیم کا حصول انتہائی ضروری ہے۔ تعلیم سے بھی ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی کے ہمراہ مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے بچوں میں شیلڈ اور اسناد تقسیم کرتے ہوئے کہی۔ قبل ازیں اسکول انتظامیہ نے مہمان خصوصی کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے۔ چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اساتذہ کرام سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض دیانتداری سے پورے کریں۔ یہ بچے آج آپ سے ملتے ہیں تو آپ ان کا آئیڈیل بن جاتے ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب ان کے سامنے مثال بن کر رہیں۔ آج آپ کی بہترین تربیت کی وجہ سے ہی تمام بچے جس شوق اور محنت سے اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور آپ کی توجہ اور محنت سے ہی یہ بچے آئندہ آنے والے دور میں ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان اور اساتذہ کرام بنیں گے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، جس سے آپ کا اور آپ کے اسکول اور ملک کا نام روشن ہوگا۔ اور میں ٹاؤن انتظامیہ بشمول اراکین کونسل ترجیحی بنیادوں پر ٹاؤن میں شعبہ تعلیم کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ اور اراکین کونسل ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء کی سربراہی میں اورنگی ٹاؤن کو تعلیم یافتہ، صاف ستھرا، صحت مند، ہرا بھرا، چمکتا ہوا بنانے کے لیے محدود وسائل کے باوجود بھرپور جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ اورنگی ٹاؤن گنجان آباد اور محنت کشوں بستی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی جس میں طلباء و طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے اس کا انعقاد ممکن بنائے۔ اس میں ہماری تعلیمی کمیٹی کے چیئرمین اور میونسپل کمشنر لائے عمل بنا کر اقدامات کو یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر پی ایس 95 کے جنرل سیکرٹری، اساتذہ کرام، والدین اور اسکول انتظامیہ کے اراکین بھی موجود تھے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ اینٹی کرپشن ایک بار پھر شاہ فیصل ٹاؤن میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی۔ کوئی بات نہیں، آنٹی نے شاہ فیصل ٹاؤن کا رخ کیا ہوا ہے، لیکن شاہ فیصل ٹاؤن نے بھی نو لفٹ کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ ایک پھر آج 19 فروری 2024 کی تاریخ میں اینٹی کرپشن کی طرف سے قاضی شرف الدین جو کہ انچارج کمپلین سیل ہیں، ان کی دستخط سے یعنی چڑیا بٹھا کے انہوں نے ریمائنڈر 2 بھیجا ہے۔ جی ہاں، ریمائنڈر 2 بھیجا ہے، اور چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے انکوائری کی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور وہ زعیم خالد ہیں، کوئی بات نہیں، اسسٹنٹ ہیں، گریڈ 16 سے ان کا تعلق ہے شاہ فیصل ٹاؤن سے، اور یہ مختلف کرپشن کے اس میں الزامات ہیں ان کے اوپر۔ ان کے لیے ہم نے آپ کو لیٹر لکھا تھا لیکن آپ نے لفٹ نہیں ماری، اب ہم یہ دوسرا لیٹر لکھ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اب 3 دن کا ٹائم پھر دے دیا ہے۔ آنٹی رحم دل ہوتی ہے، 3 دن تو گزر جائیں گے، ہفتہ پھر گزرے گا، پھر آئے گا ریمائنڈر 3۔ کوئی بات نہیں، آنٹی شاہ فیصل ٹاؤن کا رخ کی ہوئی ہیں، اور آج بھی بیچارہ ایک افسر یہ لیٹر لے کر شاہ فیصل ٹاؤن میں مختلف کمروں میں جن میں چیئرمین اور میونسپل کمشنر ان کے پاس جا کے یہ ریسیو کرا کے اپنا فرض ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ لیکن آنٹی کرپشن شاہ فیصل ٹاؤن میں راج کر رہی ہیں، لیکن آمد جامد جاری ہے، لیکن نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین گڑھ آف ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت کا جو ہم نے عزم کیا تھا اس میں مشکلات تو بہت ہے، لیکن ان کی تمام مشکلات کا سامنا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گڑھ آف ٹاؤن کی عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی جو ممکن ہے وہ ضرور مہیا کی جائے۔ اہل علاقہ کو ریلیف فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تمام کونسل ممبران کی مشاورت کے ساتھ گڑھ آف ٹاؤن میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھانا شروع کر دیا ہے، اور ان کاموں کا میں خود معائنہ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معیار چاہیے، کوالٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ اپنے افسران کی ٹیم کے ہمراہ جہاں معائنہ خود کرتا ہوں، اس کے لیے لازمی ہے کہ افسران بھی دل جمعی سے کام کریں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین گڑھ آف ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے جام کنڈا یو سی اسٹیل ٹاؤن میں نئی تعمیر سڑک کا معائنہ کرتے ہوئے کیا۔ یہاں سڑک نہ ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ کو کافی دشواریوں کا سامنا تھا، اب وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مزید طارق عزیز بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم نے ترقیاتی کاموں کا سفر کامیابی سے جاری رکھا
रखा हुआ है। हम गडाफ टाउन में ऐसी प्लानिंग से काम कर रहे हैं जिससे आवाम के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जा सकते हो। कोशिश है कि तरक्याती कामों को इनके मेरिट के मुताबिक हल किया जाए। इस मौके पर वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद चौकियो, म्युनिसिपल कमिश्नर अहमद यार, अफसर मालियात इफ्तिखार अहमद दायो, डायरेक्टर HRM हाजी शरीफ शेख मोहतरम काबिल एहतराम इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट सुहेल यार खान, AEE सैयद आमिर वक़ार, सब इंजीनियर जफर शफी और PS चेयरमैन लाल चांद नबी, इनकी मौजूदगी तो बहुत जरूरी है। और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन सीशान जोखियो और रस्तान बिलोच भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, TV टुडे कराची। चेयरमैन गुलबर टाउन नुसरतुल्लाह और वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास ने गुलबर टाउन में कायम कब्रिस्तानों का जहाँ दौरा किया, वहीं शब बारात के हवाले से होने वाले कामों का खुद भी जायजा लेते रहे। दरख्तों की छटाई कटाई, ओवज झाड़ियों की खात्मा, लाइटों की तनसीब और दुरुस्तगी और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना करते रहे। इस मौके पर चेयरमैन गुलबर टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी शब बारात के मौके पर अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी के लिए आने वाले ज़ायरीन को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए अपनी तमाम दस्तियाब वसाइल को बरवेकार ला रहे हैं। शब बारात के मौके पर रात को टाउन में कायम कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई, झाड़ियों की कटाई समेत रोशनी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और कब्रिस्तान आने और जाने वाले रास्तों में घड़ों को पुर किया जा रहा है ताकि शब बारात के मौके पर अपने प्यारों की कब्रों पर आने फातिहा ख्वानी के लिए आने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वाज़ेह है कि मुमकिन बारिशों के पेश नजर टाउन में रैन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि किसी भी गैर मुमकिन सूरत से आवाम को महफूज रखा जा सके। इसके अलावा मसाजिद, इमाम बारगाहों, मजहबी इज्तिमात की तरावी, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि टाउन इंतजामिया की जानिब से टाउन के दोनों कब्रिस्तानों पर इमदादी कैंप भी लगाया जाएगा, जहां कब्रिस्तान आने जाने वाले ज़ायरीन को पीने के पानी की फराहमी, तिब्बी इमदाद के कैंप और रेस्क्यू डिपार्टमेंट का अमला कैंप में मौजूद होगा। इस दौरे के दौरान इनके हमरा डायरेक्टर बागात मोहम्मद नदीम हनीफ, डायरेक्टर सैनिटेशन वक़ार अहमद, डायरेक्टर MLD और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, TV टुडे कराची। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने कहा है कि शब बारात के मौके पर तमाम तर सहूलियात की फराहमी को फजाना हमारी जहाँ फलीन जिम्मेदारी है, उस पर अमली तौर पर हमने कामों का आगाज किया हुआ है और शब बारात के मौके पर महकमा जाती अफसरान और मुलाजमीन जिस तरह काम कर रहे हैं, एहलियान मंगो पीर टाउन को तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई ने म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक के हमरा महकमा पार्स को सामान की फराहमी के हवाले करने की तकरीब के मौके पे कही। सादा सी तकरीब के मौके पर महकमा बागात को तमाम तर दस्तियाब जो उनकी डिमांड थी उसको पूरा कर दिया गया है और तमाम मशीनरी उनके हवाले कर दी गई है, जिससे दरख्तों की कटाई छटाई कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा की जा सकती है, जबकि झाड़ियों की कटाई का खात्मा भी इसी से मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज बरोई ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम तर सामान जो भी लवाजमात है उसको पूरा करें ताकि महकमा पार्स अपनी कारकर्दगी से मुतासर कर सके कि उन्होंने शबरात के मौके पर तमाम तर वसाइल की फराहमी के बाद ऐसन तरीके से लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम की, जबकि महकमा सैनिटेशन को भी कह दिया गया है कि वो अपने तौर पर जो भी सहूलियात फराहम कर सकता है उसको अमली तौर पर साबित करे और कब्रिस्तान आने जाने वाले दाखिली और खारजी रास्तों के साथ साथ कब्रिस्तान के अंदर भी सफाई सुथराई को यकीनी बना ले। इस मौके पर अफसरान और मुलाजमीन ने यकीनी तौर पर इत्मीनान का इजहार किया क्योंकि उनको अब वो दस्तियाब वसाइल जो थे वो उन तक पहुँच चुके थे। जबकि इस मौके पर जहाँ सामान को फराहम किया जा रहा था वहीं हाजी नवाज बरोई ने कुछ कहने की कोशिश की। हम सारा सुनवाते हैं, सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। सारे दिन कब्रिस्तानों को विजिट पे रहे, दुआ भी करते रहे मोरूमिन के लिए। अच्छा, वहाँ जो है कुछ चीज़ें जो है हमारे पास जो शॉर्टेज थी क्योंकि नया टाउन है, बाइफेक्टर में तो ऐसी कोई मशीनरी नहीं मिली थी, तो अर्जेंट बेसिस पे जो है हमने ये मशीनरी मंगाई है जो शबरात के लिए जो है जो कब्रिस्तानों की जो जंगल की सफाई के लिए, जो कटाई के लिए मैनुअल जो है बेचारे हाथों से काम करते थे, वह उसके लिए मैंने वो चीज़ को देखते हुए नोट किया कि भाई मशीन लाजमी होना चाहिए। यकीनी तौर पर चेयरमैन मंगो पीर टाउन जहां पहले दिन से चार्ज संभालने के बाद हरकत में है और बरकत हो रही है, अगर बरकत नहीं होती तो ये वसाइल फराहम नहीं किए जा सकते थे। महकमा बागात को, महकमा सैनिटेशन को उनकी मशीनरियां फराहम की गई थी, वो भी हम दिखा चुके हैं। यकीनी तौर पर हाजी नवाज बरोई चेयरमैन मंगो पीर टाउन एहलियान मंगो पीर टाउन को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए पहले दिन जरा जिस तरह हरकत में थे आज भी उसी तरह हरकत में है और बरकत हो रही है। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, TV टुडे कराची। एहलियान मारीपुर टाउन को हर हाल में बल्दियाती सहूलतें फराहम की जा रही हैं, जहां पर वहीं पर शब बारात पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार म्युनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर ने मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के दौरे के दौरान बातें करते हुए कही, जबकि चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान ने भी मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के दौरे किए और अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है कि कल तक तमाम चीजों को मुकम्मल कर लिया जाए और शब बारात की रात तमाम काम हतमी तौर पर मुकम्मल हो और आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
تاہم میونسپل کمشنر جاوید قمر نے جہاں مختلف قبرستانوں کا دورہ کیا اور افسران ان کے ہمراہ تھے، میونسپل کمشنر ماری پور ٹاؤن جاوید قمر کا کہنا تھا کہ شعبان کے مہینے کی عبادت کا حکم پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے دیا ہے، اس لیے تمام امت مسلمہ اس ماہ خصوصی عبادت کا اہتمام کرتی تو ہے، لیکن اس سلسلے میں ہماری حدود میں عوام کو جو سہولیات ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ ہر حال میں کریں گے۔ اس ماہ شب برات بھی ہے اور یقینی طور پر آئندہ گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، لیکن ہم قبرستانوں، مساجد اور علاقوں پہ صحت اور صفائی کو ہر ممکن یقینی بنا رہے ہیں۔ محکمہ سینیٹیشن ہو، محکمہ پارک ہو یا محکمہ M&D، اس کو جہاں ہدایتیں جاری کی گئی تھی اس پہ وہ منوعن عمل کر رہے ہیں اور یقینی طور پر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، اور ہم صرف کاموں کا معائنہ کرنے اسی لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی مشکل حائل نہ ہو۔ انہوں نے مختلف قبرستانوں کے دورے کیے جہاں پر چیئرمین ماری پور ٹاؤن ہمایوں خان نے بھی افسران کاموں کو جہاں مکمل کرنے کی واضح ہدایتیں کی تھی اور کہا تھا کہ قبرستانوں کے اندر صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی اور لائٹوں کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے، اور جبکہ قبرستان آنے جانے والے راستوں کو بھی ترجیحی بنیادوں پر صاف کیا جائے۔ میونسپل کمشنر جاوید قمر نے ماری پور ٹاؤن کی حدود میں جہاں قبرستانوں کا دورہ کیا ہے وہاں کاموں پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور اس موقع پر خصوصی طور پر فاتحہ خوانی بھی کی، اور یقینی طور پر کرنی چاہیے، جب قبرستان آ جائے تو فاتحہ کر لینی چاہیے، کیونکہ قبر میں جو بھی ہے وہ مومن ہے اور ہمارا بھائی ہے، یعنی مسلمان ہے، تو مسلمانوں کی قبر پر جب بھی جاؤ، اپنوں کی ہو یا کسی اور کی، سب اپنے ہیں، اجتماعی طور پر دعا کرنی چاہیے مغفرت کی۔ یہی کام ماری پور کے میونسپل کمشنر جاوید قمر نے کیا، جبکہ ان کے ہمراہ جہاں افسران موجود تھے وہیں پیپلز لیبر یونین ورکر فرنٹس کی یونین جو ہے اس کے ایک شیر بھی یہاں موجود تھے، اور یقینی طور پر یونین ساتھ ہے تو یقینی طور پر مانیٹرنگ بھی سخت ہو رہی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ چیئرمین مرو میٹ ویل ٹاؤن علی اکبر نے کہا ہے کہ قبرستانوں کی صفائی ستھرائی کے علاوہ قبرستان جانے والے راستوں اور شاہراہوں کی صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی ہنگامی بنیادوں پر مکمل کی جائے، اور جو کام رہ گیا ہے اس کو آج کی رات تک مکمل کیا جائے۔ زائرین کو بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور روشنی کی بحالی کے انتظامات کو حتمی شکل جو دی گئی ہے اس کو مانیٹر کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین مرو میٹ ویل ٹاؤن علی اکبر نے وائس چیئرمین شوکت بلوچ کے ہمراہ ایک اجلاس کے دوران کیا۔ اس موقع پر XCN&R نوید احمد باسی، XCN/M&D نوید صدیقی، ڈائریکٹر کونسل آغا سعید، ڈائریکٹر سینیٹیشن اجاز دلبر، ڈائریکٹر پارک فہیم جمال، ڈائریکٹر ٹیکس عبد الخالق، اکاؤنٹ آفیسر نوید ہیرانی، ڈائریکٹر IT محمد منصور اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین مرو میٹ ویل ٹاؤن علی اکبر نے متعلقہ افسران کو بریفنگ لیتے ہوئے تمام تر معلومات حاصل کی۔ موقع پر افسران نے بتایا کہ مساجد، امام بارگاہوں اور قبرستان کے آنے جانے والے راستوں کے ساتھ ساتھ قبرستان کے اندر تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے افسران و ملازمین گزشتہ 3-4 دن سے مسلسل کاموں میں مصروف ہیں۔ کاموں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ شب برات کی رات کو آنے والے لوگوں کے لیے استقبالیہ کیمپ پر پینے کے پانی اور سبیلیں، طبی سہولتیں اور بالخصوص روشنی کے انتظامات کو مزید بہتر کر لیا جائے گا۔ قبرستان کے باہر زائرین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔ نیو کراچی ٹاؤن میں چیئرمین اور میونسپل کمشنر بامقابلہ فلم جاری ہے اور کامیابی سے ریلیز جاری ہے، اور یقینی طور پر یہ سلور جوبلی منائے گی اور پاکستانی فلم آئینہ کا ریکارڈ توڑے گی، لیکن اس کا نقصان کس کو ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ بہرحال چیئرمین محمد یوسف کی نئی فلم ریلیز کر دی گئی ہے جس کے تحت انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور یہ تاریخ ہے اس کے اندر درج ہے 23 فروری 2024 نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن چیئرمین، اور یہ انہوں نے مارک کیا ہے میونسپل کمشنر نیو کراچی ٹاؤن کو، اور انگلش میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھ دی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ پڑھوا لیں گے خود جا کے لوکل گورنمنٹ والوں سے۔ خیر، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ساتھ میں ایک پھرا اور ہے جس میں واضح طور پر جو فلم ہے اس کا سمری ہم بتا دیتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر تعینات کیے گئے میونسپل کمشنر کو فوری طور پر برطرف کیا جائے، کیونکہ میونسپل کمشنر گریڈ 18 اور 19 کی پوسٹ ہے جس پر گریڈ 17 کے آفیسر کو تعینات کیا گیا ہے، جو کہ سراسر شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اور یقینی طور پر محمد یوسف نے انگلش میں بنایا گیا شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ پڑھ لیا ہوگا، جس میں کیٹیگری ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں میونسپل کمشنر 18-19 کا ہوگا، کوئی بات نہیں، اور انگلش اچھی ہے اس لیے کہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں بھی 45 لائنیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ تاہم انہوں نے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ورزی بھی قرار دے دی ہے، حالانکہ شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ کا تو گزٹ ہی نہیں ہے، تو خلاف ورزی کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بتائے کہ انہوں نے کس قانون کے تحت یہ تقرر کی ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے کرپٹ عناصر کو ٹاؤن میں میونسپل کمشنر مقرر کر کے ترقیات
ترقیاتی کاموں اور منتخب نمائندوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، جس کا فوری نوٹس لیا جائے۔ محمد یوسف چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے مزید کہا ہے کہ اپنے لیٹر کے سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ آف میونسپل کمشنر صاحب عمران کی سرپرستی بند کرے، جو نہ صرف کمیشن نہ ملنے کے سبب ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آفیشیل ریکارڈ میڈیا کو فراہم کر کے چلوا رہے ہیں، جو کہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ محمد یوسف نے کہا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ فوری طور پر میونسپل کمشنر کو برطرف کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد میونسپل کمشنر کی میگا کرپشن کا کیس ان کے تمام تر کرداروں کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہ رحم کرے، کسی نے مخبری کر دی کہ بھائی ماضی میں یونین کونسلوں کے ایڈمنسٹریٹر تھے لیاری اور بلدیہ ٹاؤن، اور بھی کچھ بتا دیا ہے کان میں، لہٰذا صاحب عمران کو چاہیے تھوڑی احتیاط برتیں، اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ ماضی کا جو 2019 اور 21 تک کا پیریڈ ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اور شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ تو خیر ایک طرف لوکل گورنمنٹ انکوائری بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں ثابت کر دیں گے، لیکن چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن اور میونسپل کمشنر کے درمیان جو جاری نئی فلم شروع ہو چکی ہے، اس کا انجام دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے کراچی۔